وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آپ نے گروپ بنایا ہے اور مجھے ایڈ کیا ہے، اور یہ اس کے اندر آپ کا پہلا درس ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دیکھیے، اس درس کے اندر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، ایمان خالص کا لفظ استعمال کیا گیا ہے بار بار۔ جو ایمان لائیں اور خالص کیا انہوں نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو، اور پھر عمل صالح پر بھی بہت زور دیا گیا ہے کہ پھر نیک کام کرو، حق بات کی تبلیغ کرو اور پھر اس کے اوپر جم جاؤ۔ دیکھیے، ایمان خالص سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ بال برابر بھی شرک نہ ہو۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا، جس طرح قوم پکار رہی ہے، یا علی مدد، یا رسول مدد، یا غوث مدد، اللہ کے علاوہ کسی اور کی بال برابر بھی اگر یعنی ایک چاول کا کونا بھی اپنے اللہ کے علاوہ کسی اور کی نظر و نیاز کی 11ویں کی شکل میں، 12ویں کی شکل میں، یا کسی اور جو آج ہماری پوری قوم کر رہی ہے، ہر طرح کا شرک ان کے اندر موجود ہے۔ نظر و نیاز کے شرک ہو رہے ہیں، مزاروں کے اوپر، درباروں کے اوپر بکرے چڑھائے جا رہے ہیں، بھنڈارے بانٹے جا رہے ہیں اور مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں۔ 12 ربیع الاول کو کیک کاٹے جاتے ہیں، 10 محرم کو شربت کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں۔ یہ جتنے بھی شرک جو بندہ کرے گا، اس کا ایمان خالص نہیں رہے گا، اس کے ایمان کے اندر شرک آ جائے گا۔ ایسے ایمان والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ اکثریت اس طرح اللہ کے اوپر ایمان رکھتی ہے کہ ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، تو یہ پھر خالص ایمان نہیں رہتا ہے، شرک کی ملاوٹ ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت غیور رب ہے، وہ شرک کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ اعلان کر دیا اس نے قرآن کے اندر کہ بس شرک کی معافی نہیں ہے۔ کہیں فرمایا کہ شرک جس نے کیا اس پر اللہ نے اپنی رحمت کو، جنت کو حرام قرار دیا، اور اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کی آگ ہوگا، وہاں ہمیشہ رہے گا۔ تو اس طریقے سے اللہ کے علاوہ کسی اور کا واسطہ وسیلہ دینا، یا نور میں نور اللہ کا عقیدہ رکھنا، اللہ کا بیٹا قرار دینا، بیٹیاں قرار دینا، اللہ کی ذات کا ٹکڑا قرار دینا، یہ ساری شرک کی قسمیں، جمہوریت کا پورا نظام مشرکانہ ہے۔ اب کوئی بندہ خود یہ خیال کرے کہ میں تو یہ شرک نہیں کرتا ہوں، لیکن انہی شرک کرنے والوں کو پیچھے نمازیں پڑھتا ہے، ان کو اپنا امام مانتا ہے، امیر جماعت مانتا ہے، کوئی ذرا سا بھی شرک کسی کے اندر آ گیا، واسطے وسیلے کا شرک، پکار کا شرک، سجدہ تعظیمی کا شرک، کوئی بھی شرک کسی کے اندر آیا، اب وہ رحمت اللہ لے نہیں رہے ہیں، اب وہ ہمارا امام نہیں بن سکتا، لیڈر نہیں بن سکتا، قائد نہیں بن سکتا۔ تو اگر کوئی یہ ان کو اپنا لیڈر مانتا ہے، امام مانتا ہے، ان کو رحمت اللہ علیہ کہتا ہے، ایسے شرک کرنے والوں کو، تو یاد رکھیے اس کا ایمان خالص نہیں ہے۔ وہ پھر بھول جائے جنت کو، وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکے گا۔ اللہ کے بندو، اس کو ہمیشہ کی آگ کے اندر رہنا پڑے گا، جس طرح اس درس کے اندر بتایا گیا۔ تو یہ معاملہ ہے سب سے بڑا۔ اس دعوت کو جو لے کے کھڑا ہو جائے گا، جم جائے گا، ان کے اوپر اللہ کی رحمتیں ہیں، شفقتیں ہیں، برکتیں ہیں، صبر کے ساتھ جمع رہے، بالکل کسی کی پرواہ نہ کرے، کیونکہ چند دنوں کی یہ زندگی ہے، اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی اس کو عیش ملنے والی ہے، ایک بہت بڑی حکومت ملنے والی ہے، بہت بڑی مملکت ملے گی اس کو، جس کے مقابلے میں یہ پوری زمین کی بادشاہی بھی ہیچ ہے، اور زمین اور آسمان جتنی بڑی وسعت، جتنی جنتوں کا وعدہ کیے گئے ہیں، وہ ایسے مخلص مومنوں کے ساتھ کیے گئے ہیں، اور شرک کرنے والوں کو ڈراوا دیا گیا ہے کہ اگر تم نے شرک کیا، چاہے ایک شرک کیا یا آدھا کیا ہے، یا شرک کرنے والے کو اپنا امام مانا ہے، جس طرح یہ علی انجینئر صاحب بار بار کہتے ہیں، ان کا کئی شرک بھی بتاتے ہیں، کہتے ہیں میں ان کو اپنا امام مانتا ہوں۔ ڈاکٹر اسرار کے کتنے بیانات ہیں، عبادت الوجود کے شرک کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، یہ سارے شرک کے دائی ہیں۔ تو ان جیسا ایمان جو ہوگا، یہ ہمیشہ کی آگ میں رکھے گا، اور ان کا رد کرنا، ان کا کفر کرنا، ان سے بیزاری کا اعلان کرنا، یہ خالص ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ایمان کی سمجھ عطا فرمائے، اور پھر جم جانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ بڑے بڑے آتے ہیں، دعوے بھی ان کے منو ٹنوں کے ہوتے ہیں، لیکن جماؤ نہیں دکھاتے ہیں، کہیں نہ کہیں شرک کے ساتھ ساز باز رکھتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، یہ دوگلے ان کے لیے اللہ نے بڑا ڈراوا رکھا ہے، ان کو جہنم کے نچلے طبقے کے اندر رکھا جائے گا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔